بہت شکریہ جناب میتھمیٹیکل سوسائٹی کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے مخاطب ہو سکوں اور کچھ ایسے لوگوں سے میں باتیں کر سکوں کہ جو دنیا کو اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں یا دنیا اپنے آئینے میں ان کو دیکھتی ہے۔ یہ چیز کہ آپ میرر آف میتھمیٹکس ہیں یا یہ دنیا میرر ہے، اس کا فیصلہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں اور زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا کے اندر جتنا ردم ہے اور جتنا آپ اس کے اندر نغمگی کو دیکھیں گے اور جتنی اس کے اندر آپ خوبصورتی کو دیکھیں گے اور اس کو اگر آپ کسی پیرائے میں ڈالنا چاہیں گے تو اس کا نام میتھمیٹکس ہوگا، اس کا نام ریاضی ہوگا۔ وہ کبھی نمبر کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی، کبھی کسی سمبل کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی، کبھی کسی ورکنگ کنڈیشنز کی صورت اور ورکنگ انوائرمنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گی، اور کبھی دماغ کے مختلف تانے بانے اور اس کی لاجکس اور اس کی مختلف چیزوں کی شکل میں وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن عزیزو، جس شکل میں بھی یہ آئے تو پھر اگر کوئی شخص اسے پیور سائنس اور جینوئن سائنس کے اندر کہ اس کے دائرے کے اندر اس کو بند کرنے کی کوشش کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میتھمیٹینس کے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ہر سائنس کی بات کرتے ہیں۔ میں اگر سوشل سائنسز کی بات کروں، سوشل سائنسز کے کسی دائرے میں جا کے اگر وہاں پہ انالیسس کرنا چاہوں، اگر وہاں پہ فور کاسٹنگ کرنا چاہوں، کسی چیز کو پروب کرنا چاہوں، اگر میں آنے والے وقت اور آنے والے حالات کے بارے میں کچھ تجزیہ اور کچھ چیز ڈیزائن کرنا چاہوں، میں اگر بائیولوجی کی دنیا میں جا کر وہاں پہ اگر سٹیٹس کو جمع کر کے اور ڈی این اے تک پہنچنا چاہوں، اور میں اگر یہ گلیکسیز کی دنیا میں فزکس کے ساتھ یا اسٹرانومی کے ساتھ اگر کچھ کرنا چاہوں، میں اگر کیمسٹری کی مختلف چیزوں کو میں اگر جوڑنے اور بنانے کی کوشش کروں، اور میں اگر انجینئرنگ کی دنیا میں جا کر کمپیوٹر کی دنیا میں جا کر کچھ کرنا چاہوں، مجھے دنیا کا کوئی شخص بتائے اور یہ بات سمجھائے کہ کیا میں میتھ کے بغیر کچھ کر سکتا ہوں؟ میرے خیال میں تو میں نہیں کر سکتا۔ اور اتنی بڑی دنیا کے مالک آپ لوگ ہوں اور پھر جو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ میتھ میرر ہے یا یہ دنیا میرر ہے، یہ سکے کے دو رخ ہیں، کبھی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، کبھی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چیز کو دیکھیں گے اور اس کی ڈیپتھ اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ قرآن بھی آپ کو یہ بات سمجھائے گا کہ ہم نے 7 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا۔ قرآن بھی یہ سمجھائے گا کہ کوئی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو گن کے دکھائے۔ صرف ایک یہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں میتھ فیل ہو جاتی ہے اور اس کے اعداد و شمار رک جاتے ہیں، ورنہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے، کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر میتھ کی چیز نہیں ہے؟ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وہ اصل وجہ ہے کہ میتھ کے اندر اگر کوئی شخص ایسا آ جائے کہ جسے اپنی اچیومنٹ کے بارے میں کوئی احساس نہ ہو، اگر اپنی اچیومنٹ کے بارے میں وہ کانفیڈنٹ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میتھ کی ڈگری لینے کے باوجود لوگوں کو فالو کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص اس شعبے کے اندر آ جائے کہ جو اپنی ریکگنیشن کے بارے میں کانفیڈنٹ نہ ہو اور یہ جانتا نہ ہو کہ میں نے میتھمیٹکس کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کو کرنا ہے اور یہ وہ چیز ہے
کہ جو دنیا کی ساری دنیا ایک سائیڈ پہ ہو جائے، لیکن میری کیلکولیشن یہ بتائے گی کہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور جب یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہ ہو تو میتھ کی دنیا کے اندر آگے بڑھنا دشوار اور اس سے رزلٹ نکالنا ناممکن ٹھہرتا ہے۔ اور اگر اسی میتھ کی دنیا کے اندر کوئی ایک ایسا شخص آ جائے کہ جو انڈیپینڈنٹ چیزوں کو سنبھال نہ سکتا ہو، جس کے اندر انوویشن نہ ہو، کہ جو نئی سے نئی چیز بنا نہ سکتا ہو، اور وہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ 2 اور 2 ہوتا ہے تو 2 اور 2 سے کبھی وہ اس کو 4 کہے، کبھی کو اس کو 22 کہے، کبھی اس کو وہ 0 بنائے، کبھی کو کچھ اس کو اور شکل دے، اس کو کہا جائے کہ یہ 0 ہے، اس 0 پہ کھڑے ہو جاؤ اور 0 پہ بات کر کے دکھاؤ، اور وہ یہ ثابت کرے کہ 0 پہ بات کرنے کے نتیجے میں دنیا کی ہر چیز 0 ہو جائے گی اور وہ ایک ذات باقی رہے گی کہ جو وہ اکیلی ذات ہے کہ جس نے ساروں کو 0 کر دیا اور وہ اکیلی ذات ٹھہری ہے۔ یہ میتھ کی دنیا تو ایسی دنیا ہے، اور اس میں آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آ کے یہ سمجھائیے کہ کیریئرز کون سے ہیں۔ اس میں آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو واقعتاً کیوریس ہیں، جو واقعتاً انکویزیٹیوز ہیں، جو جن کے دلوں کے اندر سے سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے، جو بہت سی باتیں پوچھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو اتنی وسیع دنیا کے جو مالک ہیں اور وہ مجھ سے اگر یہ سوال کریں تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں، اسٹوڈنٹس میں جاتا ہوں اور بچوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں اور میتھ کے بچوں سے بات ہوتی ہے، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سر میتھ پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہی ہوں۔ میں نے پوچھتا ہوں کہ کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کروں گی، ٹیچنگ کے علاوہ میرے پاس کیا ہے، اور ٹیچنگ کے علاوہ میرے پاس کیا رکھا ہے۔ میں پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ شاید دنیا کے پردے ابھی کھلے نہیں ہیں، دنیا کے پردے ان بچوں کے سامنے واہ نہیں ہوئے کہ یہ اتنی وسیع کائنات کہ جس کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے، اور وہ بچے کہیں کہ میرے پاس ٹیچنگ کے علاوہ رکھا کیا ہے۔ ٹیچنگ بہت اعلیٰ مقام ہے، بڑا ہی اچھا شعبہ ہے، بڑی ہی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف ٹیچنگ، ہر بندہ تو ٹیچنگ نہیں کر سکتا، ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ٹیچنگ کرے۔ تو ہم کیسے یہ بات اس کو ہضم کریں کہ ہاں جی ٹیچنگ ہے تو بس ٹھیک ہے، کام چلتا رہے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی راستہ تو بنانا پڑے گا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے راستے بنائے جائیں، کچھ ایسے راستے کھولے جائیں، کچھ گتھیاں سلجھائی جائیں، کچھ الجھنیں کھولی جائیں کہ جس کے نتیجے میں بس کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ یہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کو میتھمیٹکس پڑھانی نہیں ہے، مجھے آپ کو میتھمیٹکس سمجھانی نہیں ہے، مجھے بالکل یہ کوئی چیز نہیں کرنی۔ مجھے تو صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس ٹیچنگ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور آپ کے علاوہ تو یہ کائنات چلتی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور اور اتنا لمیٹڈ کیوں کر لیا؟ آپ تو بہت کھلے تھے، بہت بڑے تھے۔ تو آئیے ایک نظر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ یہ میتھمیٹکس کے بارے میں ہم اگر جانیں تو آپ بھی کچھ بتائیں گے، ٹیچنگ کے علاوہ ہے کچھ؟ اب آپ آئیے اس پوائنٹ پر، ٹائم ویسے بھی لیمیٹڈ ہے اور ہم اصل کام کی بات کریں گے۔ مجھے بتائیے ذرا ان میں سے آپ کا دائرہ کون سا ہے؟ میں یہ مزید آپ سب سے نہیں پوچھ رہا، آپ چاہیں تو اس کی فوٹو بنا لے کوئی، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں سے آپ کو کوئی 2-3 فیلڈ لینے ہی لینے۔ اگر آپ اس میں سے کوئی 1-2 فیلڈ پہ اندر گرپ نہیں بناتے، آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیجئے، آپ ایم فل کر لیجئے، آپ کوئی چیز کر لیجئے، آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جا کے اڑ جائیں گے، نہیں ٹھہر سکیں گے۔ کیوں نہیں ٹھہر سکیں گے؟ کئی وجوہات ہیں۔ آپ اپنے دائرے کو فکس کیجئے۔ کس بیس پہ فکس کریں گے؟ اس بیس پہ فکس کریں گے کہ اگر آپ کا مائنڈ کسی ردم کے ساتھ چلتا ہے
تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا ردم نمبر کے ساتھ اٹیچ ہے یا سمبلز کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر آپ کا مائنڈ کسی اور طریقے سے چلتا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فرض کیا کہ اگر آپ گیم تھیوری، کوئی ہے گیم تھیوری والا؟ بیٹا گیم تھیوری وہ گیم ہے کہ جو آپ کی پالیٹکس میں بھی استعمال ہوتی ہے، آپ کے انالیسس میں بھی استعمال ہوتی ہے، آپ کے بزنس میں بھی استعمال ہوتی ہے. وہ تمام جگہیں کہ جہاں پہ کسی نفع اور نقصان کی بات ہوگی، وہ تمام جگہیں کہ جہاں پر آپ کو ون ون سچویشن سے باہر نکل کے کہ میرا فائدہ ہے اور اس کے نتیجے میں کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو جائے گا، اگر اس کا فائدہ ہے تو لازماً میرا نقصان اس میں آنے والا ہے. تو ایسی کسی سچویشن کے اندر وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہو، وہ ملٹی نیشنل بزنس کی بات ہو، وہ آپ کے پولیٹکس کے اندر کا معاملہ ہو، وہ آپ کا انالیسس کا معاملہ ہو، وہ آپ کی اکانومی کی بات ہو، وہ آپ کی دنیا کے کسی دائرے کے اندر آپ جائیں اور جہاں پہ جا کے یہ چیز ہوگی، وہاں پہ جو چیز آپ اپلائی کریں گے اور جس میکنزم کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں گے، اس کو ہم کہیں گے گیم تھیوری. اور اس گیم تھیوری کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. اب اگر ایک شخص گیم تھیوری کے اندر اپنی اسپیشلائزیشن سیٹ کر لیتا ہے اور اس کے ہر دائرے کے اندر، اس کی ہر ایچی بیچی کے اندر، اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر اس کو اپنی گرپ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ٹی وی پر اس کے بغیر کوئی پولیٹیکل انالیسس نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بغیر کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہوگا کہ جو اس کے بغیر چل سکے گا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں اس کے بغیر کوئی کام ہو سکے. کوئی چیز نہیں چل سکے. یہ تو ٹھیک ہے کہ جیومیٹریز کے اندر آپ جا کے، آپ وہاں پہ جا کے کچھ ٹیکنیکل کاموں میں، کچھ اور چیزوں میں فٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نمبر تھیوری کے اندر جاتے ہیں اور نومیریکل انالیسس کی طرف جاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ نمبر تھیوری ایک الگ چیز ہے اور نومیریکل انالیسس ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ اگر اس چیز کے اپنے دائرے کے اندر اپنا دائرہ نہیں بناتے اور اپنی گرپ نہیں سیٹ کرتے تو پھر آپ کے لیے کیریئرز کے پراسپیکٹس لیمیٹڈ ہوتے جائیں گے. پھر آپ سوچیں گے کہ ہاں یار سکول کا میتھ کا ٹیچر بن جانا اچھا ہے. پھر آپ سوچیں گے کہ کالج میں جا کے وہ میتھ کا ٹیچر بن جانا اور ایم سی کیوز چلا کے اور وہاں پہ اچھی کمائی کر کے اور اچھا پیسہ بنا کے کر لینا اچھا ہے. لیکن ضمیر نوک کرتا رہے گا، ہم اس کی آواز کو دباتے رہیں گے، رک جاؤ رک جاؤ. لیکن اعلیٰ اور بڑے مقام پہ بھی نہیں پہنچیں گے. نہ خود پہنچیں گے، نہ سوسائٹی جائے گی. سوسائٹی کو بھی اسی وقت کوئی اچھی چیز ملے گی کہ جب کوئی میتھمیٹیشین جو ہے وہ اٹھے گا اور دنیا کی اس گیم کے اندر گیم تھیوری ایک ایسی پیش کرے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اگر آج بڑا قابل بچہ جو ہے وہ کیوں سوچتا ہے کہ میں پاکستان سے باہر جاؤں. اگر قابل بچے پاکستان سے باہر جائیں گے تو کچرا جب پاکستان میں رہے گا تو پاکستان کے اندر پاکستان کو پاکستان کیسے بنائیں گے؟ وہ کون ہوگا کہ جو یہ رہنا پسند کرے گا؟ اور پھر وہ باہر جا کے جب وہ بھاشن دیتے ہیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی آپ کے اندر بھاشن دینے کی تڑپ ہے تو واپس آؤ نا، آ کے یہاں پہ کام کرو. اس ملک کے بچوں کو، ان نوجوانوں کو راستہ دکھاؤ اور ان کو گائیڈ کرو اور ایک ایک بچے کے سامنے چیزیں کھول کے اپنی اکیڈمک سے ہٹ کے کوئی باتیں بتاؤ اور ان کے لیے راستے بناؤ کہ آگے نکلو، آپ کے لیے یہاں بہت ترقی کے راستے موجود ہیں. اور یہی وہ چیز ہے، یہ ساری پیورلی میتھ کی چیزیں ہیں. اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں سے اپنا دائرہ بنائیے. اب ہوگا کیا کہ ایک جانب آپ کو پہلی سلائیڈ کی چیزوں سے اپنا دائرہ بنانا ہوگا، بہر صورت بنانا ہوگا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں تب بھی آپ کو بنانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی لائف اس کے بغیر چل نہیں سکے گی اگر آپ نے میتھ کے ساتھ چلنا ہے. اگر میتھ کو چھوڑ دینا ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ چلنا ہے تو بیٹا پھر وہاں سے بھی کچھ لینا پڑے گا اور اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا.
وہ آپ لنک آپ اسٹیٹ میں کریں، نومیرسی میں کریں، آپ ڈیٹا انالیسز میں کریں، الجبرا میں کریں، سوشل سائنسز میں کریں، اکنامکس میں کریں، آئی ٹی میں کریں، پروگرامنگ میں، کمپیوٹر میں، فزکس میں، جس میں مرضی کر لیں. یہ آپ کی اپلیکیشن کی سائیڈ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا ہے. لیکن اگر آپ پہلے میں سے بھی نہیں لیتے اور اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتے اور آج اسٹوڈنٹ لائف کے اندر یہ بات نہیں سوچتے، آپ کی میڈم مجھ سے ابھی پیچھے چائے کے ٹیبل پہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کاؤنسلنگ کا خیال کب آیا اور کیسے آیا؟ تو میں نے جواب دیا اسٹوڈنٹ لائف میں، اور میں نے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں کس طرح اسٹوڈنٹ لائف گزارتا تھا اور کیسے گزاری. اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اتنی مجھے ایکسپوجر ملا اور آبزرویشن ملی، اور وہاں پہ جو ہیومن سائیکالوجی کو میں نے اس ٹائم پہ میں نے پڑھ لیا، اور اسی کے نتیجے میں اسی ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا کہ میرے لیے آگے مستقبل کا راستہ کاؤنسلنگ کا ہے. میرے لیے آگے مستقبل کا راستہ کاؤنسلنگ کا ہے. 20 لوگوں نے کہا کہ آپ کس کام میں پڑ گئے، یہ تو پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں، کیسے کریں گے؟ میں نے کہا کہ اگر یہ تو پھر مردوں والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے مشکل معاملہ ہے اور مشکل راستہ ہے اور آپ کہیں کہ اچھا یار چھوڑو یار یہ بات ٹھیک ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا مزے مزے کا. نہیں، اگر آپ کو کام کرنا ہے راستہ خود اپنا بنائیے، کسی کے راستے کو نہ دیکھیے. اپنا راستہ ہے، اس میں مشکلات ہیں، ویلکم، اس میں مسائل ہیں. تو بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنا راستہ وہاں سے اٹھانا ہے، ادھر اپلائی کرنا ہے. اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو بیٹا کریئر جو بنتا ہے وہ کریئر کا راستہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو آپ کے میتھ کا کوئی تھوڑا سا حوصلہ دلاؤں کہ بیٹا ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو پاس ایک ٹیچنگ کا راستہ ہے، آپ کے پاس بڑے راستے ہیں، بہت سارا کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلور کریں گے، تھوڑا سا بہتر کریں گے، تھوڑا اپنی اچیومنٹس کی لسٹ کو بہتر کریں گے، تھوڑا سا اپنے اندر یہ کانفیڈنس لائیں گے کہ جس سے آپ کو ہو کہ بھئی میں نے یہ کام کیا اور اس کو ساری دنیا کو ریکگنائز کرنا چاہیے، لیکن کام اس لیول کا ہو کہ واقعتاً ریکگنائز کیا جا سکے. اور پھر اپنے کام کے اندر، اپنے اسٹائل میں، اپنے طریقوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے ہر چیز کے اندر ایک انوویشن لائیں اور اپنی ایک خاص طرح کی ایک ڈیفرنٹ چیز لائیں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ سارے کام کو کریں. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ کسی نے کہا نا کہ اندھا اچار نہیں پانا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی رکھا ہے، آپ کے لیے رکھا ہے. یا آپ کے وقت دینے کا. اللہ حافظ.